بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرات اسیران کربلا اور پرساداران امام حسن عسکری علیہ السلام، اس عزا خانہ شبیر و صفدر مرحوم میں اس الوداعی اشرے میں جو منصوب ہے ہمارے آپ کے 11ویں امام کی جانب بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید و بتوفیق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے ایک گفتگو کا سلسلہ روزانہ جاری و ساری ہے، اور میں آپ کی خدمت میں روز سورہ قمر کی 15ویں آیت کی روشنی میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے اپنی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ مسلسل جو عذاب و عتاب کے تذکرے کیے، قوموں کے بربادیوں کا ذکر، قوموں پر عذاب ہونے کا ذکر مسلسل قرآن میں کیا گیا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح سے نعمات خدا کا ذکر سننے کے بعد انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اضافہ نعمات کے لیے دعا بھی کرے، اسی طرح ذکر عذاب کا مقصد یہ ہے کہ ان عذاب و عتاب کا تذکرہ سننے کے بعد انسان اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے اور اللہ سے عذاب کی پناہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسباب عذاب کو بھی سمجھے کہ آخر وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ اللہ جو فرعون جیسے دشمن کے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اس اللہ کی جانب سے عذاب و عتاب کیوں نازل ہوتا ہے؟ عزیزوں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ عذاب و عتاب کے نازل ہونے کا ایک سبب بے ادبی ہے، یعنی اللہ صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کرتا، بے ادبی کی وجہ سے عذاب نازل کرتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں دیکھیں، مجھے احساس ہے کہ یہ موضوع تھوڑا سا تمہید تک مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے ماننے والوں کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا ذرا سا ساتھ دیجیے گا۔ اور ابھی ماشاءاللہ شعراء کرام بین الاقوامی شہرت یافتہ ہمارے شعراء کرام کو آپ سماعت فرما رہے تھے، اور شعراء کا مرتبہ خطبہ کے مرتبے سے بہت بلند و بالا ہے، اور یہ قربانی کا زمانہ ہے۔ آل محمد علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، اگر ایک خطیب کا بیان شاعروں پر قربان بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہر شعراء اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب مصرع مشکل ہوتا ہے تو شعر اچھے نکلتے ہیں، جب طرح مشکل ہوتی ہے شعراء کرام بیٹھے ہیں تو شعر اچھے نکلتے ہیں۔ چنانچہ ایک سے ایک مشکل مصرے دیے گئے اور ایک سے ایک مصرے لگائے گئے۔ کسی نے مصرع دیا تھا کہ تاروں کو یہ ضد ہے کہ سحر ہونے نہ دیں گے، تو مصرع بھی ویسے ہی لگا کہ جب تک نہ اٹھے فاطمہ زہرا کا جنازہ، تاروں کو یہ ضد ہے کہ سحر ہونے نہ دیں گے۔ قیس صاحب زنگی پوری دنیا میں اپنی شاعری کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مصرع دیا گیا کہ آنسو کا بہانہ آسا ہے،
تلوار چلانا کھیل نہیں. تو پھر مصرع بھی لگا کہ جو غار میں بڈھا رویا تھا وہ جنگ احد میں بھاگ گیا. آنسو کا بہانہ آسا ہے، تلوار چلانا کھیل نہیں. صلوات بھیجے محمد. ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد. تو بہر مشکل ہوتی ہے تو شعر اچھے نکلتے. موضوع مشکل ہے لیکن عزیزو نتیجہ اچھا نکل رہا ہے. آپ باقاعدہ کل سے متوجہ ہیں. تو سبب عذاب جہاں بے ادبی سبب عذاب ہے، وہیں اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو مسلسل جو قوموں پر عذاب نازل ہوئے اس میں ایک مشترک سبب ہے انکار آیات. قرآن میں مسلسل ذکر ہو رہا ہے کہ جو قومیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتی تھیں، اللہ نے انکار آیات کی وجہ سے بھی عذاب نازل کیا. اب یہ جن آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ذرا سی توجہ فرمائیے گا، قوموں پر عذاب نازل ہوا. یہ کون سی آیتیں تھیں؟ تو دیکھیں وہ آیتیں جو 114 سوروں کے دامن میں ہیں، وہ آیتیں جو بسم اللہ سے لے کے والناس تک موجود ہیں، وہ قلب پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں. پیغمبر اسلام سے پہلے قرآن نہیں تھا، لیکن وہ قومیں جن کے زمانے میں نزول قرآن نہیں ہوا، ان کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آیتوں کا انکار کیا. تو وہ کون سی آیتیں تھیں جن کا انکار کرنے کی وجہ سے قوموں پر عذاب نازل ہوا؟ بھائی جناب نوح کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تو قرآن جناب نوح کے دور میں تورات بھی نہیں تھی، انجیل بھی نہیں تھی، زبور بھی نہیں تھی، قرآن بھی نہیں تھا. تو قوم نوح پر جو عذاب آیا تو وہ کون سی آیتوں کا انکار کیا؟ تو اگر بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا ہو جائے اور محبت کے ساتھ معرفت پیدا ہو جائے تو وہ آیتیں جن کے انکار کی وجہ سے قوموں پر عذاب نازل ہوا، ان کا ذکر خود قرآن کی آیتیں کر رہی ہیں. بھائی پوری توجہ سنیے گا. جناب نوح کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تو جناب نوح کی قوم نے جس آیت کا انکار کیا اس آیت کا ذکر اسی آیت میں موجود ہے. اعلان ہوا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، کہ ہم نے ایک آیت کو چھوڑا، ایک نشانی کو چھوڑا. ذکر ہو رہا ہے آیت کا. جناب نوح کے دور میں اعلان ہو رہا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً. تو یہ جو جناب نوح کے زمانے میں آیت کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ آیت قرآن والی آیت نہیں ہے، یہ کشتی نجات جو جناب نوح نے تیار کی اس کو آیت کہا گیا ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، جناب نوح کی کشتی کو قرآن نے نشانی کہا ہے، آیت کہا ہے. میں گفتگو شروع کر رہا ہوں. جناب نوح کی کشتی کو جو جناب نوح نے بنائی اس کو بھی قرآن نے آیت کہا ہے. آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے. تو جناب نوح نے جو کشتی بنائی اس کو قرآن نے آیت کہا. قرآن نے کشتی نوح کو، بھائی جملہ سنیں، گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، آیت کہا ہے. اور قرآن لانے والے نے اہل بیت کو کشتی نجات کہا ہے. تو جو سنیے گا بھائی، قرآن نے کشتی نجات کو آیت کہا ہے اور نبی نے، قرآن لانے والے نے اہل بیت کو کشتی نجات کہا ہے. تو جب کشتی آیت ہوتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ جو نوح نے بنائی وہ بھی آیت ہے، اور جن کو نبی نے کشتی نجات کہا وہ بھی آیت ہے. تو جس نے اس کا انکار کیا اس پر بھی عذاب آیا. تو جو ان کا انکار کرے، میرے ساتھ رہیے گا، صلوات بھیجے محمد علیہ. تو جو سنیے گا، جناب نوح نے جو کشتی بنائی اس کو بھی آیت کہا گیا ہے اور اہل بیت کو کشتی نجات کہا. اس کا مطلب وہ جو لکڑی کی کشتی ہے وہ بھی آیت ہے، اور یہ جو نور کے اہل بیت ہیں یہ بھی آیت ہے. اچھا آپ دیکھیے قرآن کی بلاغت دیکھیے. قرآن نے کشتی نوح کو آیت کہا اور کشتی پانی میں چلی، کشتی دریا میں چلی، کشتی پانی کے طوفان میں چلی. بھائی کشتی نجات کو توجہ سنیے گا، قرآن نے آیت کہا اور اس آیت کا تعلق پانی سے ہے اور پانی کا تعلق طہارت سے ہے. توجہ سنیے گا، پانی کا تعلق طہارت سے ہے. تو جو نوح نے بنائی اس کا تعلق بھی طہارت سے ہے، اور جنہیں نبی نے کشتی نجات کہا ان کا تعلق بھی آئے تطہیر سے ہے.
تو یہ بھی آیت وہ بھی آیت. تو جو کشتی نجات کا انکار کرے وہ بھی نشان عذاب, جو اہل بیت کا انکار کرے وہ بھی نشان عذاب. اب انکار کہتے کسے ہیں مجھے آج یہ سمجھانا ہے. بھائی قوم نوح نے کشتی نوح کا انکار کیا تو انکار کہتے کسے ہیں؟ بھائی کشتی نوح کے انکار کی شکل و صورت کیا تھی؟ کشتی نوح سب کے سامنے بنی. وہ بیٹا جو ڈوب گیا اس نے بھی کشتی کو دیکھا, وہ بیوی جو غرق ہو گئی اس نے بھی کشتی کو دیکھا. تو کشتی کو دیکھا تو انکار کیسے کیا؟ بھئی اللہ نے جو کشتی بنوائی تو نوح سے کہا کہ میرے سامنے کشتی بناؤ. کشتی نوح مکان میں نہیں بنی, کھلے میدان میں بنی. پہچان بھی ہے نجات کی کشتی بند مکان میں نہیں ملے گی, نجات کی کشتی کھلے ہوئے میدان میں ملے گی. بس 2 منٹ توجہ سن لیں اور بات آسان ہو جائے. تو نوح کی بیوی پر عذاب آیا کشتی کے انکار کی وجہ سے, نوح کے بیٹے پر عذاب آیا کشتی کے انکار کی وجہ سے. تو انکار کیسے کیا؟ تو انکار یہ نہیں کیا کہ یہ کشتی ہی نہیں ہے. پوری توجہ سنیے گا, اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے. بھائی نوح کے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ کشتی نہیں ہے, نوح کی بیوی نے یہ نہیں کہا یہ کشتی نہیں ہے. انکار یہ کہہ کے نہیں کیا کہ یہ کشتی نہیں ہے, انکار یہ کیا کہ یہ بچا نہیں سکتی. بھائی وجود کا انکار نہیں کیا, اختیار کا انکار کیا. بھائی بڑی اہم بات ہے, کشتی نوح کا انکار وجود کا انکار نہیں ہوا, اختیار کا انکار ہوا. یہ نہیں کہا کہ یہ کشتی نہیں, کہا یہ بچا نہیں سکتی. کشتی نوح کا اختیار تھا حفاظت کرنا, اہل بیت کا اختیار ہے شفاعت کرنا. کیا سنا ہے؟ تو جو کشتی نوح کے لیے کہے کہ یہ بچا نہیں سکتی وہ کشتی کا منکر ہے. جو اہل بیت کے لیے کہے کہ یہ بخشوا نہیں سکتے. ایسا نواز ہے جب محمد و آل محمد. ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑے ہو. یہ بات سمجھنے کی ہے, صرف وجود کا انکار انکار نہیں کہلاتا ہے, اختیار کا انکار بھی انکار کہلاتا ہے. اللہ ایک ہے یہ وجود ہے, وہ خلق کرتا ہے یہ اختیار ہے, وہ رزق دیتا ہے یہ اختیار ہے, وہ رحم کرتا ہے یہ اختیار ہے, وہ عذاب نازل کرتا ہے یہ اختیار ہے. تو صرف وجود کا انکار انکار نہیں ہے, اختیار کا انکار. اب نوح کی کشتی کا اختیار تھا بچانا, اہل بیت کا اختیار ہے اپنے چاہنے والوں کو بخشوانا. بھائی بات پہنچ گئی. تو جو نوح کی کشتی کو کہے کہ یہ بچا نہیں سکتی وہ بھی کشتی کا منکر. جو اہل بیت کے لیے کہے کہ یہ بخشوا نہیں سکتے. بھئی آج یہی تو بحث ہوتی ہے کہ اہل بیت عزاداروں کو کیسے بخشوائیں گے, گناہگاروں کو کیسے بخشوائیں گے. تو نوح کی کشتی نے جن کو بچایا سب دودھ کے دھلے تھے. بھائی کشتی نوح نے جن کو بچایا سب دودھ کے دھلے تھے, سب باکردار تھے, سب باعمل تھے, ان میں گناہگار بھی تھے. ارے جب لکڑی کی کشتی گناہگاروں کو بچا سکتی ہے تو نور کے اہل بیت دیکھیں سنیے اذان گرامی. بھئی ہم اہل بیت کو مانتے, صرف وجود کو ماننا نہیں ہے. بھئی جیسے کشتی نوح کے لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ کشتی نہیں ہے, ویسے اہل بیت کے لیے بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اہل بیت نہیں ہے. بھئی مولا علی کو نبی کا داماد سب مانتے ہیں, جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں, مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسا سب مانتے ہیں. جیسے وہ کشتی تھی کیا سنایا سب مانتے تھے, مگر اس کے اختیار کا انکار کیا. کشتی کا اختیار ہے حفاظت,
اہل بیت کا اختیار ہے شفاعت، اور یہ ایسا اختیار ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے فرمایا کہ جو 3 باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا معراج رسول، جو یہ کہے کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی، فرمایا وہ شیعہ نہیں۔ کا دوسری بات کا قبر کے سوال و جواب، جو کہہ دینا کوئی قبر میں آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ سوال ہیں نہ جواب ہیں، فرمایا لیسا من شیعتنا، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تیسری بات، فرمایا ہمارا اختیار شفاعت، جو یہ کہے کہ اہل بیت بخشوا نہیں سکتے، فرمایا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں۔ جو معراج کا منکر وہ شیعہ نہیں، جو قبر کا منکر چاہے جیسے سنیے گا وہ شیعہ نہیں، جو شفاعت کا منکر وہ شیعہ نہیں۔ بھائی منکر معراج، منکر قبر، منکر شفاعت شیعہ نہیں رہتا۔ سبب یہ ہے کہ معراج میں ہے آواز علی، بھائی معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی۔ ارے ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو حیدری۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ شفاعت ان کا اختیار ہے۔ آج ہم میں بحث ہوتی ہے خالی رونے سے جنت کیسے مل جائے گی، عزادار جنت کیسے چلا جائے گا۔ تو پہلے جنت سمجھ لیجئے، جنت کسے کہتے ہیں بھائی، پہلے جنت سمجھ لیجئے جنت ہے کیا۔ تو جنت کے قانون الگ ہیں، دنیا کے قانون الگ ہیں۔ جنت کا ایک قانون یہ ہے کہ جنت میں نہ چاند ہے نہ سورج۔ قرآن گواہی دے رہا ہے جنت میں سورج چاند نہیں ہے مگر روشنی ہے۔ جنت میں نہ سورج ہے نہ چاند مگر روشنی ہے۔ اللہ نے جنت میں سورج بھی نہیں بنایا، چاند بھی نہیں بنایا۔ جملہ جہیز جیسے سنیے گا، میں کہوں گا کیوں نہیں بنایا، آواز آئے گی نادان۔ جنت میں سورج اور چاند بنانے کی کیا ضرورت، جہاں رسول جیسا سورج ہو، عباس جیسا چاند ہو۔ بھائی جہاں آفتاب رسالت جیسا سورج ہو، قمر بنی ہاشم جیسا چاند ہو، وہاں چاند بنانے کی کیا ضرورت۔ اب میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، خوش ہو جائیے گا آپ۔ جنت میں نہ چاند ہوگا نہ سورج، لیکن ایک دن جنت میں نور پھیل جائے گا، اجالا ہی اجالا ہوگا۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ نہ سورج ہوگا نہ چاند، لیکن جنت میں نور پھیلے گا، اجالا ہوگا، روشنی ہوگی۔ تو اہل جنت فرشتوں سے پوچھیں گے کہ جنت میں سورج تو ہے نہیں، یہ نور کیسا، یہ اجالا کیسا؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ علی نے سیدہ سے کوئی بات کہی ہے اور سیدہ مسکرا دی ہے۔ سیدہ مسکرائی ہے، یہ ان کے مسکرانے کا نور ہے۔ سیدہ کا تبسم اجالا پھیلا دے گا، سیدہ مسکرائیں گی تو ماحول نورانی ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ 9 ربیع الاول کو سنیے گا، بہت خاص بات تک پہنچانے کے لیے جنت کے قانون اور ہیں، جنت کے قاعدے اور ہیں۔ ہمارے آپ کے آخری امام حضرت حجت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جنت میں ولادتیں بھی ہوں گی کیا؟ جنت میں جو مومنین جائیں گے، مومنات، ان کے یہاں ولادتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے؟ فرمایا کہ جنت میں ولادت نہیں ہوگی، لیکن ولادت میں کثافت ہوتی ہے، کثافت میں نجاست ہوتی ہے۔ جنت میں نجاست کا تصور نہیں ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر کوئی مومن جنت میں بیٹے کی تمنا کرے گا، بیٹے کی تمنا کرے گا، بیٹے کی تمنا کرے گا، بھائی پڑھنا میرا کام ہے،
مولا عباس میری بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا دیں. اگر کوئی مومن چاہے گا کہ اس کا بیٹا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے امام نے فرمایا اللہ مومن کی تمنا کو رد نہیں کرے گا. جنت میں بھی مومن کی تمنا پر بیٹا ملے گا. کہ ولادت نہیں ہوگی تو کیسے ملے گا؟ کہ جیسے آدم کو خلق کیا تھا، سنیے گا، ویسا ہی مومنین کے لیے بیٹا خلق کرے گا. ارے جب مومنین کی تمنا پر اللہ ایسا بیٹا دیتا ہے تو امیر المومنین ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. جنت کے قانون اور ہیں. سورہ دہر پڑھیے. جنت کے برتن اور ہیں. جنت پہ جتنے ہی برتن ہیں چاندی کے ہیں. سورہ دہر پڑھیے. جنت پہ چاندی کے برتن ہیں، چاندی کے. یہ میں اردو میں کہہ رہا ہوں. جس کو اردو میں چاندی کہتے ہیں اسی کو عربی میں فضہ کہتے ہیں. کیا بنایا بھائی؟ فضہ کے برتن ہوں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب جس بات کے لیے آپ کے ذہن کو میں نے اتنی دیر پریشان کیا وہ یہ ہے کہ جنت کا ایک قانون یہ ہے کہ جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا. 8ویں امام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت اور جہنم جزا و سزا کی بنیاد پر ہیں. توجہ فرمائیے گا. جنت جزا کی بنیاد پر ہے اور جہنم سزا کی بنیاد پر ہے. اور جزا و سزا اعمال کی بنیاد پر ہیں. نیک عمل ہو تو جزا ملے گی، گناہ ہو تو سزا ملے گی. فرمایا جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت ہے جزا و سزا کی بنیاد پر، اور جزا ہے اور سزا ہے عمل کی بنیاد پر. اللہ نے جانوروں کو دائرہ اعمال سے باہر رکھا. نہ وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں نہ بد عمل کرتے ہیں، نہ ان کے لیے جزا ہے نہ ان کے لیے سزا ہے. فرمایا نہ جانور جہنم جائیں گے نہ جانور جنت جائیں گے. لیکن امام نے فرمایا 3 جانور جنت جائیں گے. 3 جانور جنت جائیں گے. کا کون سے؟ کا ایک اصحاب کہف کا کتا، ایک بلم باور کا گدھا، اور ایک دور جناب یوسف کا بھیڑیا. ایک کتا، ایک بھیڑیا اور ایک گدھا. کہیں میں پڑھ رہا تھا اور کسی نے کہا صاحب ممبر سے یہ کتا اور گدھا کہنا اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا یزید کہنا اچھی بات ہے. یوں آپ کو خاموش نہیں رہنے دیا جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. فرمایا 3 جانور. ایک اصحاب کہف کا کتا، وہ جنت میں جائے گا. وہ تو سب جانتے ہیں، مومنین تھے اصحاب کہف، اور ان کا کتا ان کے ساتھ ساتھ غار تک آیا. غار تک آیا اور غار کے دروازے پر بیٹھ گیا. طاہر جرولی صاحب فرماتے تھے کتا غار میں نہیں گیا، باہر بیٹھ کے اندر والوں کی حفاظت کرتا رہا. بلم باور کا گدھا. یہ بلم باور کون تھا؟ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا اور زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جس کے لیے دعا کر دیتا تھا دعا بھی پوری ہو جاتی تھی، جس کے لیے بد دعا کر دیتا تھا بد دعا بھی پوری ہو جاتی تھی. فرعون نے اسے پیسہ دے کے خریدا اور جناب موسیٰ کے سامنے مقابلے میں لے کے چلا اور کہا کہ موسیٰ کے لیے تم بد دعا کر دو. تو یہ اپنے گدھے پر بیٹھ کے چلا اور گدھے کو آگے بڑھایا تو گدھا گدھا تھا مگر آگے نہیں بڑھا. یہ مارتا رہا وہ آگے نہیں بڑھا، یہ پیٹتا رہا وہ آگے نہیں بڑھا. گدھا تھا مگر معصوم کے مقابلے میں نہیں آیا.
پڑھنا میرا سارا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ گدھا تھا مگر معصوم سے لڑنے نہیں نکلا، کاش گدھے کی بات کسی اونٹنی کی سمجھ میں آگے نہیں بڑھائی، اب مر گیا۔ اور جناب یوسف کے زمانے میں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کی اور یعقوب سے کہا کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ تو اس جنگل میں جو بھیڑیا رہتا تھا، جب اس کے دامن پر قتل معصوم کا الزام لگا تو وہ دوڑتا ہوا جناب یعقوب کے پاس پہنچا۔ بھائی جملہ سنیے گا، اور اس نے حضرت یعقوب سے کہا، اللہ نے قوت گویائی دی اور کہا حضرت یعقوب آپ کے بیٹوں نے آپ سے جھوٹ کہا ہے کہ میں نے یوسف کو کھایا۔ اس نے کہا میں درندہ ہوں مگر خون معصوم مجھ پر حرام ہے۔ کہا درندوں پر بھی خون معصوم حرام ہے، اس کا مطلب ایمان کے قاتل کو درندہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بس سنیے گا عزیزو، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اصحاب کہف کا کتا جنت پہ جائے گا، بلم باور کا گدھا جنت پہ جائے گا، جناب یوسف کے دور کا بھیڑیا جنت پہ جائے گا۔ مجھے بتائیے جب جنت جزا کی بنیاد پر ہے، جزا عمل کی بنیاد پر ہے، تو یہ کیوں جائیں گے؟ جب نماز نہیں پڑھی تو کیوں جائیں گے؟ روزہ نہیں رکھا تو کیوں جائیں گے؟ عمل نہیں کیا تو کیوں جائیں گے؟ صرف ایک وجہ، معصوم سے وفا۔ جملہ سنیے گا، معصوم کی محبت کی وجہ سے تو جن کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ بھائی ذرا بیدار ہو گئے، جن کے لیے جنت بنی نہیں وہ تو معصوموں کی وجہ سے جنت جائیں گے، تو جن سے معصوموں نے جنت کا وعدہ کیا ہو۔ سنیے گا بھائی یہ بات، شعراء کرام بیٹھے، ہمارے حیدر بھائی، شعیب بھائی، وفا صاحب، ہمارے شبروز بھائی، انصار بھائی، معروف میاں، ایک سے ایک شعراء بیٹھے۔ دیکھیے اللہ نے اہل بیت کے شاعروں کو وہ کمال دیا ہے کہ جو ذاکر 10 منٹ میں نہ کہہ پائے وہ 2 مصروں میں کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ صاحب اختیار ہیں، ان کے لیے اثر دینا صرف نظم کے لیے محدود نہیں ہے، وہ چاہیں تو نثر کے خوش صحرا کو بھی فضائل علی کا دریا بنا دے۔ ایک جملہ دینے کے لیے میں نے عرض کیا ہے، یہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے کہ عزادار بخشے جائیں گے، ارے جن کے لیے جنت بنی نہیں وہ تو معصوموں کی وجہ سے جنت جائیں گے، اور جن سے معصوموں نے وعدہ کیا ہو، جن سے معصوموں نے وعدہ کیا ہو، صاحب عزادار جنت کیسے جائے گا؟ عزادار جنت کیسے جائے گا؟ سنیے گا یہ جملہ، شاید جناب سیدہ نے چاہا تو اب تک میری ذاکری کا سب سے قیمتی جملہ بن جائے۔ سنیے گا جملہ، بھائی عزادار اس لیے جنت نہیں جائے گا کہ وہ محب حسین ہے، عزادار کو خدا اس لیے جنت نہیں بھیجے گا کہ عزادار محب حسین ہے، عزادار کو خدا اس لیے جنت بھیجے گا کہ وہ خود محب حسین ہے۔ بھائی وہ جملہ ابھی نہیں آیا ہے، وہ خود محب حسین ہے۔ اس سے بڑا محب حسین کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا، ابھی وہ جملہ آئے گا، اللہ سے بڑا محب حسین کوئی نہیں۔ مجھے فدوی صاحب کے کچھ شعر یاد آتے ہیں کہ وہ مناتے ہیں جشن پیدائش
اور اس کو وفات کہتے ہیں. انہوں نے شعر کہا کہ پنجتن کے محب اول کو، پنجتن کے محب اول کو خالق کائنات کہتے ہیں. اللہ سے بڑا اہل بیت کا محب کون ہے؟ جملہ سنیے گا جو جملہ دینے جا رہا ہوں. یہ جو عزادار جنت میں جائے گا یہ اس لیے نہیں کہ یہ محب حسین ہے، اللہ اسے جنت بھیجے گا اس لیے کہ وہ محب حسین ہے. اس سے بڑا کوئی محب حسین نہیں ہے. بے شمار دلیلیں اپنی جگہ، یہ کووڈ-19 کا دور اپنی جگہ. اس دور میں اللہ نے اپنے محب اہل بیت، محب حسین ہونے کا ایسا جیتا جاگتا ثبوت دیا. سنیے گا کہ حج کے زمانے میں کعبے کا سناٹا برداشت کیا مگر جہلم میں چاہوں گا وارانسی عزاداری یوٹیوب کے ذریعے یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے سعید بھائی لائیو کر رہے ہیں. میں چاہوں گا میرے بہت سے بیان، ویڈیوز اور بیانات یوٹیوب پہ آئیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ضرور آئے. اللہ سے بڑا محب حسین کوئی نہیں. اس نے حج کے زمانے میں اپنے گھر کا سناٹا برداشت کیا، ماہ اذا میں کربلا میں سناٹا برداشت نہیں کیا. یہ جو عزادار جنت جائے گا اللہ امام حسین کو چاہتا ہے، اللہ امام حسین کو چاہتا ہے، اس لیے ان کا محب جائے گا. بھائی اللہ تو اللہ ہے، ہم آپ کی کیا اوقات، کیا بساط. ہم اپنے کمرے میں بیٹھے، ایک فقیر گلی میں بھیک مانگنے آیا، اس نے کہا حسین کا واسطہ. ہم نے کردار نہیں دیکھا، ہم نے اس کے اعمال نہیں دیکھے، صرف اس نے حسین کا واسطہ دیا، ہم نے خالی نہیں جانے دیا. جب ہمارا یہ معاملہ ہے سوچئے اللہ، اور پھر بس تمام ہوئی گفتگو. اللہ سے بڑا محب حسین کو، اس سے بڑا محب حسین کون ہے کہ جو مولا حسین کے لیے، یہ جملہ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو مولا حسین کی محبت میں دنیا کے قانون کو بدل دیتا ہے. جملہ غور سے سنیے گا. اللہ سے بڑا محب حسین کون ہے کہ جو قانون دنیا کو بدل دیتا ہے. اربعین کے موقع پر ایک قانون پوری دنیا میں رائج ہے، وہ تبدیل ہوتا نظر آتا ہے. دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھانا مانگتا ہے، لیکن کربلا میں بھوکا ہاتھ نہیں جوڑتا، کھلانے والا ہاتھ جوڑتا ہے. کربلا میں آپ کو کوئی بھوکا ہاتھ جوڑتا نظر نہیں آئے گا کہ کھانا کھلا دو.
وہاں کھانا لیے ہوئے لوگ ظاہروں کے ہاتھ جوڑتے نظر آتے ہیں. کھانا کھا لو, پانی پی لو. عزیزو یہ شفاعت اختیار اہل بیت, اختیار اہل بیت جن کے لیے جنت بنی نہیں, وہ صرف معصوموں کی محبت کی وجہ سے جنت جائیں, اور جن سے معصوموں نے وعدہ کیا کہ من بکا علی الحسین اواب کا و تبا کا وجبت لہ الجنہ, یا رو یا رلائے یا رونے والے جیسی صورت بنائے, اس پر جنت واجب ہے. عزادار کا جنت جانا واجب نہیں ہے, اس لیے کہ عزادار جنت جائے گا یہ عزادار کا دعویٰ نہیں ہے, یہ اہل بیت کا وعدہ ہے. بھئی ہم جنت جائیں گے ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ نہ, ہمارا دعویٰ نہیں ہے, یہ ان کا وعدہ ہے کہ من بکا علی الحسین اواب کا و تبا کا وجبت لہ الجنہ. یہ ان کا وعدہ ہے, ان کا جنت جانا واجب ہے. یہ جملہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا, عزادار کا جنت میں جانا واجب نہیں ہے, معصوم کا عزادار کو جنت پہنچانا واجب ہے. یہ ان پر واجب ہے, ان پر واجب ہے. ہمارا واجب قضا ہو جاتا ہے, ان کا واجب قضا نہیں ہوتا. سورج مغرب کی طرف جانے لگتا ہے, وہ اشارہ کر کے پلٹا لیتے ہیں, واجب کو ادا کرتے ہیں. بس عزیزو, انکار آیت کا مطلب ہے کشتی نجات کا انکار. وہ اہل بیت کشتی نجات ہے, اہل بیت بھی آیت ہے, ان کا انکار آیت کا انکار ہے. گفتگو تمام ہو رہی ہے. سفینہ نجات یہ ہیں, جو ان کا انکار کرے گا اس پر بھی عذاب آئے گا. اب عذاب صرف پتھروں کا گرنا عذاب نہیں ہے, صرف پانی کا خون بن جانا عذاب نہیں ہے, صرف زمین کا دھس جانا عذاب نہیں ہے. وقت ہو چکا, دامن وقت میں گنجائش نہیں. ایک عذاب بھی یہ بھی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پہ ایک عذاب نازل کیا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, جناب دانیال پیغمبر کا دور تھا کہ بخت النصر کو ان پر مسلط کیا. یہ بخت نصر ایک ظالم بادشاہ تھا, اللہ نے بنی اسرائیل پر اسے عذاب بنا کے نازل کیا اور سمجھایا ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر معصوم کو نہیں مانو گے تو ظالموں کو ماننا پڑے گا. بڑی آسانی سے آپ نے سنا, اگر اللہ کے بھیجے ہوئے معصوم کو نہیں مانو گے تو ظالموں کو ماننا پڑے گا. اہل بیت کے چھوڑنے والوں پر یہی عذاب آیا کہ اہل بیت کو نہیں مانو گے تو اب دیکھو کیسے کیسوں کو ماننا پڑے گا. ایسے کو ماننا پڑے گا کہ یزید کو مانو گے مگر اپنے کو یزیدی نہیں مانو گے. یہ بھی ایک عذاب ہے کہ یزید جیسے کو ماننا پڑے گا. بھائی یزید بھی عذاب تھا, بہت کچھ پڑھنا تھا, انشاءاللہ ابھی مجلسیں باقی ہیں ان میں پڑھا جائے گا. یزید بھی عذاب تھا, خود لوگوں کا منتخب کیا ہوا عذاب. خود لوگوں کا منتخب کیا ہوا عذاب. بھائی یہ جملہ سب سے قیمتی جملہ آج کی گفتگو کا ہے, یزید بھی عذاب تھا. آپ پوچھے دلیل کیا ہے؟ بھائی اگر یزید عذاب نہ ہوتا تو حسین کا خطاب سفینہ نجات نہ ہوتا. ان الحسین مصباح الہدی اور سفینۃ النجات. اگر یزید عذاب کی شک میں بڑھا, یہ مولا حسین مدینے سے نہیں نکلے, یزیدیت کے عذاب سے بچانے کے لیے کشتی نجات نکلی, سفینہ نجات نکلا. اور کیسے نجات دی بس سنیں, 5 منٹ اس کے بعد مصائب. اپنا سر دے کے, گھر لٹا کے, سر کٹا کے لوگوں کو یزیدیت کے عذاب سے بچایا. اور پھر اس یزیدیت کے عذاب کے خاتمے کے لیے سنیے گا
یہ بات بہت خاص ہے. ایک انتظام امام حسین نے ایک دعا کی شکل میں کیا. ابھی مصائب نہیں ہے، وہ دعا ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھی کہ امام حسین نے میدان کربلا میں عاشور کے دن ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ ان پر ایک مرد ثقفی کو مسلط کر دے جو ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے. یہ امام حسین کی بڑی مستند دعا ہے. فرمایا ایک مرد ثقفی کو مسلط کر دے جو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے. علماء نے لکھا یہ مرد ثقفی جس کے لیے امام نے دعا کی یہ کوئی اور نہیں ہے، جناب مختار ثقفی ہیں. آج احمق قسم کے لوگ جناب مختار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مخالف امام تھے. ارے بھیا کتاب پڑھو، مختار مخالف امام کو نہیں کہتے ہیں، مختار دعا امام کو کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. سنیے گا جو بات مجھے عرض کرنا ہے 2 منٹ میں آپ کے لوں گا، اس کے بعد مصائب ہیں. مختار مخالف امام کو نہیں کہتے، مختار دعا امام کو کہتے. اب جناب مختار نے اس یزیدیت کے عذاب کو جو ختم کیا تو جہاں دشمنوں کے سر کاٹے ان کو سزائیں دی. ایک عجیب کام کیا اور وہ کام ہماری آپ کی قوم پر ایک احسان ہے، اس لیے کہ ہم پر آپ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے خود ہی امام حسین کو قتل کیا اور خود ہی امام حسین کو روتے ہیں. یہ الزام ذہن میں رکھیے گا. جناب مختار نے ایک کام یہ کیا کہ عمر سعد کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے گھر کے دروازے پر کچھ عورتوں کو بٹھا دیا اور کہا صبح و شام اس کے گھر کے دروازے پر بیٹھ کے نوحے پڑھا کرو، کربلا کے مصائب بیان کیا کرو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس گھر میں قاتل امام حسین رہتا ہے. عمر سعد کے گھر کے دروازے پر نوحہ پڑھنے والی عورتوں کو بٹھا دیا اور وہ صبح و شام نوحے پڑھتی تھی. عمر سعد اپنے قتل سے اتنا نہیں گھبرایا جتنا مختار کے اس عمل سے گھبرایا. اس نے سفارشیں کروانا شروع کی کہ ان عورتوں کو میرے گھر کے دروازے سے ہٹوا دیا جائے، نوحہ پڑھنے والیوں کو میرے گھر کے سامنے نوحہ نہ پڑھنے دیا جائے، میرے گھر کے سامنے نوحہ نہ ہو، میرے گھر کے سامنے ماتم نہ ہو، میرے گھر کے سامنے نوحہ نہ ہو. بھائی مختار نے قیامت تک کے لیے امام حسین کے قاتلوں کو پہچنوایا کہ جو اپنے گھروں کے سامنے نوحے برداشت. مولا حسین سفینہ نجات، یزیدیت کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے مولا حسین نے اور کیسے کیسوں کو نجات دلوائی اور کیسے کیسے نجات دلوائی. ابھی آپ سن رہے تھے معروف صاحب سے کہ حر کو علیہ السلام بنا دیا. ماشاءاللہ کیا کیا شعر سنائے ہمارے شبروز میاں نے بھی اور معروف صاحب نے بھی. مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. شعراء اہل بیت کا مرتبہ بہت بلند ہے. 8ویں امام نے فرمایا تھا یا دیبل انتا ناصرونا، اے دیبل آپ ہمارے ناصر ہیں، نصرت کرنے والے ہیں. ابھی ایک شعر میں آپ نے ایک عجب شعر فرمایا کہ سب سے پہلے جناب حر کو اس لیے بھیجا، شعر تھا جناب سید آجر عظیم. دیکھیے جناب حر جیسا مہمان بھی نہیں دیکھا گیا اور مولا حسین جیسا میزبان بھی نہیں دیکھا گیا. آسمان کی آنکھوں نے جناب حر جیسا مہمان نہیں دیکھا. ہر مہمان کسی شہر میں جاتا ہے تو سوچتا ہے ایسے گھر میں قیام کرو جہاں بھوک لگے تو کھانا مل جائے، جہاں پیاس لگے تو پانی مل جائے، جہاں نیند آئے تو بستر مل جائے. ہر مہمان کھانا ڈھونڈتا ہے، پانی ڈھونڈتا ہے، آرام ڈھونڈتا ہے، بستر ڈھونڈتا ہے. یہ دنیا کا واحد مہمان تھا جو کھانے کو چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا، جو پانی کو چھوڑ کے پیاس کی طرف، جو بستر کو چھوڑ کے مقتل کی طرف.
ان کے شعر کے تائید کے طور پر سمجھیے یا ان کے شعر کی پیروی کی شکل سمجھیے۔ ایسا مہمان آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو ایسا میزبان بھی نہیں دیکھا گیا۔ آواز دی عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر ہمارا مہمان آ رہا ہے، جاؤ استقبال کرو۔ جناب عباس اور جناب علی اکبر نے استقبال کیا، اور پھر حور کو امام حسین لے کے آئے۔ حور نے ہاتھ جوڑے کا فرزند رسول، کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ حور نے اپنے ہاتھ کو رومال سے باندھا تھا۔ سب سے پہلے تو مولا حسین نے جناب حور کے بندھے ہاتھ کھولے۔ میں کہوں گا حضرت خیمے کے پیچھے ہاتھ کھولیے، ورنہ شام غریبہ کو بہنیں یاد کریں گی۔ 11 محرم کو بہنیں آواز دیں، اے مہمان کے ہاتھ کھولنے والے، بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر امام حسین نے خیمے کے سائے میں بٹھایا۔ لیکن شعراء کے ساتھ تائید غیبی ہوتی ہے، یہ شعراء کا مرتبہ ہے۔ 5ویں امام نے فرمایا ہے انصار بھائی کہ جب کوئی شاعر ہمارے حق میں شعر کہنے بیٹھتا ہے شعیب بھائی، تو اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ تائید کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ مجھے کبھی زندگی نے موقع دیا تو باقر بھائی میں اس موضوع پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں کہ شعراء کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ بہت سے شعراء ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ واقعات کا، روایات کا، معجزات کا علم نہیں ہے، انہیں بہت زیادہ کتابوں کا علم نہیں ہے، لیکن جب وہ شعر کہنے بیٹھتے ہیں تو ان کا شعر کبھی کسی حدیث کی ترجمانی بن جاتا ہے، کبھی کسی قرآن کی آیت کی ترجمانی بن جاتا ہے، کبھی کسی روایت کی ترجمانی بن جاتا ہے۔ یہ تائید ہے، یہ تائید۔ ماشاءاللہ معروف میاں تو پڑھے ہوئے، انہوں نے شعر کہا ہے، اس شعر کے پیچھے روایت بھی ہے کہ مولا حسین نے جناب حر کو خیمے میں بٹھایا، اور اس کے بعد اس خیمے میں آئے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کر رہے ہیں، جس میں اللہ تک کی صدائیں بلند کر بچوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد بی بی سکینہ سے کہا دیکھو بی بی، ہمیں معلوم ہے کہ تم کتنی پیاسی ہو، یہ بچے کتنے پیاسے ہیں، مگر دیکھو باہر ہمارا مہمان بیٹھا ہے، جب تک ہمارا مہمان بیٹھا رہے کوئی ہائے پیاس نہ کہے۔ آدھے بلد ہو گئے، رونے کی راتیں، الوداعی راتیں، یہ آخری موقع ہے اس سال کے ان عزاداروں کے لیے تو کسی بھی وجہ سے صحیح فرش عزا سے محروم رہے۔ حور نے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد اجازت ملی، جوان بیٹے سے کہا بسم اللہ۔ بیٹا حر کا بیٹا تھا، میدان میں آیا، بلا کا جہاد کیا، گھوڑے سے گرا، باپ کو پکارا۔ حور بہادر بہت تھے مگر باپ بھی تو تھے، اللہ اکبر۔ اور بہادر بہت تھے مگر باپ بھی تو تھے۔ ایک مرتبہ بیٹے کی آواز سنی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دوڑتے ہوئے چلے، کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آواز آئی حر پریشان نہ ہوئیے، آہستہ آئیے۔ اب جو آواز کو پہچانا مولا حسین کی آواز تھی، دیکھا حر کے بیٹے کا لاشا گود میں لیے بیٹھے ہیں۔ حر نے امامہ پھینک دیا، کہا آقا ارے کئی غلام کے لاشے پر آقا آتے ہیں، کہا حر غلط تو تو نے کیا، کئی بیٹے کے لاش پر بوڑھا باپ آتا ہے۔ اے میرے مولا یہ صبح عاشورہ کی بات ہے، ہائے ظہر کا وقت، ہائے علی اکبر، ماشاء اللہ والے بولو انہیں ملے توا، ہائے صبح عاشورہ، ہائے علی اکبر۔ بات شعراء کی تھی۔ دیکھیے میں سچ کہتا ہوں، شعراء کو جو مرتبہ اور کی زبان میں جو تاثیر دی گئی وہ اور کہیں نہیں ہے۔ ہم 10 منٹ میں اتنا نہیں رلا سکتے۔ آج میں 2-4 منٹ پڑھوں گا مسائل۔ آپ تو ماشاءاللہ چاند رات سے خوب مجلسوں میں رو رہے، ان سے پوچھئے جن کی آنکھیں رونے کو طرف ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی دو آنسو بہا ہوا۔ شہر لکھنؤ جو شہر اعضا کہلاتا ہے، مہذب صاحب لکھنوی نے، منع بھائی آپ واقف ہو مہذب صاحب مرحوم،
1984 میں ایک مرثیہ کہا، اور شیعہ اولڈ بوائز میں 12 بجے دن میں مرثیہ خوانی کی مجلس ہوتی ہے، آپ حضرات شمسی بھائی وغیرہ شاید پڑھ چکے ہیں اس میں مرثیہ، تو اس میں انہوں نے مرثیہ ایسا پڑھا کہ لوگ اس کے بعد گھر نہیں گئے، نماز پڑھی سب نے۔ اب یہ مولا حمید الحسن صاحب زندہ ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، اللہ ان کو طول عمر عطا کرے، روتے ہوئے ان کی مجلس میں پہنچے لوگ، انہوں نے بھی مجمع کا عالم دیکھا تو فضائل نہیں پڑھے، مصائب پڑھے۔ اس کے بعد جتنے ذاکرین تھے مجمع چیخے مار مار کے رو رہا ہے، ایسے ماحول میں کون فضائل پڑھے گا؟ سب نے مصائب پڑھے۔ اب وہ پورا مرثیہ مجھے یاد نہیں، میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں کہ جناب عباس دریا پہ پہنچے اور دریا کے کنارے 2 لمحے کو بہتی ہوئی لہروں کو دیکھا، چمکتے ہوئے دریا کو دیکھا۔ 2 مصرے کہے کہ جناب عباس دریا کو کیوں دیکھ رہے تھے کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، سنیے گا، پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ۔ اللہ اکبر، اللہ پانی میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی، پانی میں سامنے تھی سکینہ۔ خدائے قسم ایک ایک مصرع مرثیہ ہوتا ہے۔ اور پھر خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ، وہ ان کے چند بند سن لیں اور گفتگو تمام ہو جائے کہ جب جوان بیٹا گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ میر انیس نے فرمایا کہ جب باپ کے کانوں میں آواز آئی تو سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے علی کے لال، ارے کس کے بسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ بھائی مجھے یقین ہے کہ اس مصائب اور اس گریے اور اس ذکر کی آواز خانوادہ شبیر و صفدر کی خواتین تک بھی جا رہی ہوگی، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ غور سے سنیں بس 2 منٹ مجلس تمام کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بالو پکاری خیر تو ہے علی کے لال، ارے کس کے بسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، بیت نہیں سناؤں گا ابھی، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ دیکھیں اللہ نے ایک طاقت ماں کو ایسی دی ہے، ماں کو ایک ایسی طاقت دی ہے جو باپ کے پاس نہیں ہے، وہ مشاہدہ کر لیجئے گا اور جب یاد آئے گا تب آپ کو رونا آ جائے گا۔ وہ طاقت یہ ہے کہ 10 بچے جمع ہو جائیں اور خوب شور مچائیں، خوب چیخیں، انہی میں ایک بچہ رونے لگے تو کتنے ہی بچے چلا رہے ہوں، چیخ رہے ہوں، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ ارے سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بار، بانو پکاری خیر تو ہے علی کے لال، ارے کس کے بسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے، پہچان آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں، بانوں کو قصبے دے کے چلے شاہ نامدار،
وہ بھوک اور وہ پیاس، وہ صدمے، وہ اضطرار، ارے دل تھا الٹ پلٹ کہ کلیجہ تھا بے قرار، اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار، فرماتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، ارے گھبرائیو نہ اے علی اکبر۔ تو مجلس ہو گئی ابھی، فرماتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نہ اے علی اکبر۔ جناب مختار نے حمید ابن مسلم سے پوچھا، حمید تو نے تو کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی تجھے رونا آیا؟ حمید نے کہا ایک بار میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ کہ وہ کون سا موقع تھا؟ کہ جوان بیٹا گھوڑے سے گرا، باپ کو آواز دی کہ میں نے دیکھا حسین جیسے صابر دوڑنے لگے، مملکت تباہ ہو گئی، کہ دوڑتے دوڑتے گرے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر گرے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر گرے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ازاداروں مجلس تباہ ہے۔ حمید کہتا میں نے دیکھا 9 مرتبہ حسین گر کے کھڑے ہو گئے، مگر جب جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا تو اب اٹھا نہ گیا کہ حسین ایسے چلے جیسے چھوٹا سا بچہ گٹریوں کے بھائی آتا ہے، اے نا یا بنیا، اے نا یا علی اکبرہ، ارے یا بنیا علی دنیا بعد کلمہ، ارے میرے اللہ تیرے بعد ماتم حسین۔